الحمد لله الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال في مقام آخر والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک بار پھر پڑھ لیجئے. الصلاۃ آواز آئے نہیں زندہ ہے محمدی کے گھران مٹی گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے واللہ
آواز آنی چاہیے میرے حسین تیرا نام مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر میرے حسین تیرا نام مٹانے والے میرے حسین تیرا نام مٹانے والے بعد از حمد و صلات لائق عزت تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جملہ علماء ذی قدر و ذی مرتبت میزبان محترم جناب محمد نسیم قادری صاحب دیگر جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کا کلمہ عطا فرمایا ہے۔ جس وقت کوئی شخص صدق نیت اور دل کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس پر اسلام کی بہت ساری حدود اور قیود متوجہ ہوتی ہیں، اس کی طرف امر قرآنی یعنی قرآنی حکم متوجہ ہوتا ہے، اور اس کلمے کی وجہ سے جب وہ دائرہ اسلام میں جاتا ہے اس کے لیے پابندیاں لگ جاتی ہیں، کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا اپنا ایک بال بھی نہیں ہے۔ یار مہربانی فرما کے آپ کا دھیان میں چاہیے بھائی، آپ سامنے بیٹھے ہیں یا تو سامنے سے پہلے ہی تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جائیں، اور اگر بیٹھے ہیں تو پھر جاگ کے ذرا مہربانی۔ حضرات گرامی، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہمارا یہ اپنا یہ بال بھی ہمارا نہیں ہے، اس پہ ہمارا کوئی اس پہ اختیار نہیں ہے۔ ہمارے بال کا مالک بھی اللہ ہے، ہماری سانسوں، ہماری دھڑکنوں، ہمارے ارادوں، ہر ایک چیز پر کائنات کے رب کا اختیار ہے۔ اس رب نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، ایمان کی دولت کی بدولت، یار جملہ ہے نا، ایمان کی دولت کی بدولت ہر مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں کرنے کی پابندی لگائی اور کچھ چیزیں بولیے یار نہ کرنے کی پابندی لگائی۔ سب سے پہلے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہ ہے اللہ کے نبی سے امتی کا پیار۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صوم، صلاۃ، یہ سب بات کی باتیں ہیں، مدینے والے کا پیار پہلی بات ہے، یعنی حضور کی محبت وہ بنیاد ہے جس بنیاد کے اوپر اعمال کی بلڈنگ کو کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ یا پھر یوں سمجھیے کہ حضور کی محبت وہ باغ ہے جس باغ میں عمل کا بیج جا کر پھول اور پھل لگتے ہیں۔ میں کچھ توجہ چاہوں گا اور سادہ سی گفتگو ہے۔ حضور کا پیار وہ باغ ہے جس باغ کے اندر عمل کا بیج ڈالا جاتا ہے۔
ایمان سے بتاؤ، جس زمیندار کی اپنی زمین نہ ہو پر بیج ہو تو کیا وہ ویسے ہی پھل اور پھول اگا سکتا ہے؟ یا جو زمیندار ہو وہ تو جواب دو، جو نہیں ہو تو رہنے دو، جن کو پتہ ہے وہ تو بولو۔ بھئی اپنی زمین نہ ہو، اس کے گھر میں 15 من دانے رچے ہوئے ہوں، بوریاں رچی ہوئی ہوں، تو باپ کو پتہ ہے نا کہ جب باغ ہی نہیں ہے، زمین ہی نہیں ہے، کھیت ہی نہیں ہے، تو وہ بیج کہاں ڈالے گا؟ مجبوراً اس کو کندھے پہ اٹھا کے پھرنا پڑے گا، اس کو وہ بیج کندھے میں اٹھا کے پھرنا پڑے گا۔ کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہے گا یہ بیج اٹھائے ہوئے عمل کا، توجہ رکھنا، یہ بیج ہے، کوئی باغ ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی کھیت ڈھونڈ رہا ہوں، جہاں ملے گا وہاں اس کو گاڑوں گا، وہاں اس کو ڈال لوں گا۔ پھر ایمان سے بتائیے کہ اگر ایمان کی پیالی کہتے ہیں نا پنجابی میں وہ کھیت کو، ایمان کی پیالی، ایمان کا کھیت، ایمان کا باغ ہو ہی نہ تو وہاں پر عمل کا بیج ڈالا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ جن کے ایمان کی زمین مضبوط ہے وہ تو اپنے مست ہو کر وہاں عمل کا بیج ڈال رہے ہیں، جن کے پاس ایمان والا کھیت ہی نہیں ہے وہ صرف تھیلوں میں عمل ڈال کے گلی گلی پھر رہے ہیں، پر انہیں ایمان والا کھیت نہیں مل رہا جہاں ان کے اعمال وہ پھل اور پھول دے سکیں۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس جماعت میں سے رکھا ہے کہ جس جماعت کے پاس ایمان کا کھیت بھی ہے اور عمل کا بیج بھی ہے۔ حضرات گرامی، ایک شخص جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہوتی ہے؟ نبی کا پیار، پیار سے یار، پیار سے نبی کی محبت، باقی باتیں چیزیں باپ کی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں نبی کے صحابہ نے یہ سکھایا کہ اللہ کے نبی کے صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ یہ قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا مادت تلا، قیامت کے لیے تیاریاں کیا کر رکھی ہیں کہ قیامت کا سوال کر رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے لیکن آپ سے اور رب سے پیار تو کرتا ہوں نا۔ یار بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ آج جو لوگ اہل سنت و جماعت کو رسول کی محبت کے دعوے پر ہمیں لتاڑتے ہیں اور ہمیں جناب وہ تانے مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب داڑھی رکھی نہیں، نماز پڑھی نہیں، محبت رسول کر رہا ہے۔ ہاں نماز ضروری ہے، یاد رکھ داڑھی ضروری ہے، لیکن رسول کے صحابہ کی نمازوں جیسی کائنات کے کسی بندے کی نماز ہو نہیں سکتی، صحابہ کے اعمال جیسا کسی کا عمل ہو نہیں سکتا۔ لیکن نبی کے صحابہ نے بھی فخر اپنی نمازوں اور چلوں پہ نہیں کیا، انہوں نے فخر رسول اللہ کی محبت پہ کیا۔ یار نعرہ لگائیں، اللہ کے بندے سوچ کے لگائیں، محفل کون سی ہو رہی ہے؟ محفل ہو رہی ہے شہداء کربلا کے حوالے سے۔ امام علی مقام کا تذکرہ، صحابہ کرام کا تذکرہ، میلاد شریف کے جلسے میں میلاد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی بات نہیں ہے، میں اصلاح کر دیے، امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم آگے اصلاح آپ اس کو چیز کو دیکھ لیں گے۔ تو حضرات میں پھر جملہ میں نے روک کے اس لیے بار بار اس جملے کو عرض کر رہا ہوں کہ یہی میری تقریر کا بنیاد ہے اور یہی میری تقریر گھوم کر نقطہ اختتام بھی یہی ہے اور نقطہ آغاز بھی یہی ہے۔ یاد رکھیے حضرات، نبی کی محبت ایک ایمان والے کے لیے نماز روزہ زکوٰۃ سے زیادہ ضروری ہے، لیکن یاد رکھو نبی کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک نبی کی ہر نسبت کا ادب بھی نہ کیا جائے، نبی کی ہر نسبت سے پیار بھی نہ کیا جائے۔
تو پتہ چلا نبی کا پیار یہ ایمان ہے، اور نبی کی ہر نسبت کا ادب، نبی کی ہر نسبت کی محبت یہ اس ایمان کا حصہ ہے، یہ اس محبت کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے نبی سے محبت کا دعوے دار ہو، لازمی طور پر اسے نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرنا ہوگا، اسے نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ نبی کی نسبت، ہر طرح کی نسبت اس بندے مومن کے لیے ضروری ہے۔ نبی کے گھر والے بھی نبی کے پیارے، نبی کے گھر والے بھی نبی کے پیارے۔ یہ اگر سمجھ نہ آئے کہ یہ گھر والے کیا ہے، تو یوں سمجھو نبی کے صحابہ میرے نبی کے پیارے ہیں، اور میرے نبی کی اہل بیت بھی میرے نبی کی پیاری ہے۔ حضرات گرامی، نبی کی آل کا پیار بھی ہر مومن کے لیے ضروری ہے، بلکہ فرض ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سونے حبیب، آپ اپنی زبان موجز بیان سے خود اعلان فرما دیجئے کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے قرآن سننے والو، اے شریعت کے دائرے کے اندر قدم رکھے ہوئے لوگوں، اے مومنو سن لو، جو کچھ میں نے تم پہ کرم کیا، جو کچھ میں نے تم پہ احسان کیا، جو کچھ میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اس کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اس لیے کہ امتی، توجہ، اس لیے کہ امتی نبی کو دے ہی کیا سکتا ہے، اس لیے کہ امتی نبی کو دے ہی کیا سکتا ہے، ہمیشہ نبی تو آتا ہی امت کو دینے کے لیے ہے، لیکن میرے نبی نے اعلان فرما دیا، فرمایا اے لوگو میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، لیکن اگر مانگوں تو ایک چیز مانگوں گا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے صرف اپنے قرابت داروں کا پیار مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تم سے صرف اپنے قرابت داروں کا پیار سے ذرا بولنا ہے، میں تم سے صرف اپنے قرابت داروں کا پیار مانگتا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کے صحابہ، چونکہ معراج کا عنوان ہے نا نبی پاک کی آل بیت اور صحابہ کا آپس میں پیار کا رشتہ، اور یہاں آغاز میں جملہ سن لو، نبی کے گھر والے نبی کے صحابہ، نبی کے در والے نبی کی آل۔ وہ در والا کبھی سچا در والا ہو ہی نہیں سکتا جو گھر والوں کی عزت نہ کرتا ہو، بلکہ اگلا جملہ تو یہ، جو گھر والوں کے ساتھ اچھے خیالات اور تعلقات نہ رکھتا ہو، اسے بوئے پہ اپنی اور پنجابی بولی بولا، اس بوئے تے ٹکن ہی کوئی نہیں دینا، یار ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، اسے اپنے دروازے پہ آنا ہی کوئی نہیں دیتا۔ جس کا گھر والوں کے بارے میں نظریہ، ارادہ اور خیال اچھا نہ ہو، تو رسول اللہ کے در والے بھی سچے، رسول اللہ کے گھر والے بھی سچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن، اے نبی آپ فرمائیے کہ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، میں تم سے صرف اپنے قرابت داروں کا، آواز سے، اونچی آواز سے بولیے، میں صرف تم سے اپنے قرابت داروں کا پیار مانگتا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ہم ہیں 14-15 صدیاں بعد، یہ قرآن سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے سنا ہے، عمر فاروق نے سنا ہے، عثمان ذو النورین نے سنا ہے، حضرت طلحہ و سعد و سعید و ابو عبیدہ بن الجراح عبد الرحمن بن عوف نے سنا ہے۔ یہ قرآن سب سے پہلے نماز میں کھڑے ہو کے اللہ کا نبی صحابہ کو سناتا رہا، تو ظاہر ہے عمل بھی تو قرآن پہ ہم سے پہلے صحابہ کیے بیٹھے ہیں نا، صحابہ نے کیا ہے، تو قرآن آیا ہے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں اور تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے قرابت داروں کا۔
شور نہیں ہے کچھ کسی سمجھتا نہ سمجھ آ رہی جو میں پڑھ رہے ہیں. میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا, میں اپنے قرابت داروں کا تم سے پیار مانگتا ہوں. تو یہ آیت نازل ہوئی, اس پہ سب سے عمل کس نے کیا؟ نبی کے صحابہ نے کیا, ابو بکر و عمر نے کیا, عثمان و طلحہ و سعد و سعید نے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر یہ آل نبی کی عظمتوں کے نعرے لگانے والے باقی سارے بعد میں آئے, سب سے پہلا آل محمد کی عظمتوں کا نعرہ ابو بکر صدیق نے بولا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ستے وچ مزار نبی دے, شانہ والے یار نبی دے, اونا ورگا ایک بھی نہیں سجن نے جو چار نبی دے. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ کے صحابہ حضور کے دربار میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے, من هؤلاء الذین قد وجبت علینا مودتهم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ جن آپ کے قرابت داروں کے بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ جن کا پیار ہم پہ لازم ہو گیا. یہ میں نہیں گیا تھا, صحابہ گئے تھے. یا رسول اللہ یہ بندے کون ہیں جن کا پیار ہم پہ فرض کیا ہے اللہ نے, جن کی محبت اللہ نے ہم پہ فرض کر کے اتاری ہے, قرآن میں فرض کا حکم دیا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا جن کی محبت تم پہ فرض ہے ان میں ایک علی ہے, ایک فاطمہ ہے, ایک حسن ہے, ایک حسین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی صحابہ پوچھ رہے ہیں اور نبی بتا رہا ہے کہ کس کس کا پیار فرض ہے تم پہ. ابو بکر صدیق, عمر فاروق, سارے صحابہ موجود ہیں. تم پہ علی کا پیار فرض ہے, تم پہ زہرا اور اس کے بچوں کا پیار فرض ہے. ایمان سے بتائیے, جو صحابہ زندگی میں کبھی نفل نہیں چھوڑتے تھے انہوں نے فرض کو چھوڑ دیا ہوگا. آپ یقین کیجئے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ایک دن تشریف لے جا رہے تھے وادی کے اندر سے, آپ نے اپنے سر کو جھکایا, سواری پہ بیٹھے تھے, غلام نے یہ دیکھا, حیران رہ گیا. عرض کیا حضرت آپ نے ایسے ہی سر جھکایا, یہاں پر تو کوئی چیز نہیں تھی, یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا میں گزر یہاں سے رہا تھا, خیال مدینے والے آقا کا آ رہا تھا, مجھے یاد آ گئی ایک دفعہ میں ان کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا, ایک جھاڑی ہوتی تھی یہاں, حضور جب یہاں سے گزرے تھے آپ نے اپنا سر جھکایا تھا. میں یہاں سے گزرا, آج جھاڑی تو نہیں ہے پر عبداللہ بن عمر چاہتا ہے یہاں اس میدان اور وادی سے گزرا جائے, اپنے آقا کی ادا کو بھی زندہ کیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو رسول اللہ کے صحابہ اتنا سا عمل, اتنے سی ادا کو نہیں بھولتے, آپ کا کیا خیال ہے وہ قرآن کے نازل کیے ہوئے فرض کو بھول گئے ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ نبی کی آل بیت کی عزت بھی کرتے تھے اور رسول اللہ کی آل بیت سے محبت بھی رکھتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آپ کی تقریباً 28 سے زیادہ مقامات پر یہ دعائیں موجود ہیں. 28 سے زیادہ مواقع پر حضرت عمر فاروق نے ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی, یا اللہ جس دھرتی پہ حسن کا بابا علی نہ ہو اس دھرتی پہ عمر کو زندہ ہی نہ رکھ. اور حضرت عمر یہ فرمایا کرتے تھے, لولا علی لہلک عمر, اور اگر علی نہ ہو تو عمر تباہ ہو جائے, عمر ہلاک ہو جائے. اور جب کبھی کوئی مسئلہ آپ کے پاس آتا, جب کبھی کوئی مشکل سوال آتا, ایک دفعہ ایک یہودی نے ایک بہت بڑا مشکل اپنی طرف سے سوال یہودیوں کے گروپ نے کیا حضرت عمر پہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ علم کے دروازے کے پاس چلے جاؤ. کس کے پاس؟ علم کے دروازے یعنی علی کے پاس چلے جاؤ. یہ سارے لوگ آئے, مولا علی سے سوال کیے,
مولا علی نے سوالوں کا جواب دے کے ایک سوال ان پہ کیا، ان کی بولتی بند ہو گئی۔ میرا چونکہ موضوع دوسرے میں ان سوالات کو یہاں پر ڈسکس نہیں کرتا، میں صرف جو ہے نا آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت سرکار میرے مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے جس وقت جواب دیا، جواب سن کر یہودی سارے مبہوت ہو گئے۔ میرے مولا علی نے جب ان پہ سوال کیا عاجز آ گئے۔ حضرت عمر نے سنا تو آپ نے فرمایا اس وقت تک ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے جب تک ہم میں مشکل کشا علی رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حق جاری یا علی یا علی۔ گرامی المرتبہ حاضرین و سامعین، میرے نبی کے گھر والے ہوں یا میرے نبی کے در والے ہوں، یہ سارے عظمتوں کے پیکر ہیں، یہ سارے سنیوں کی آنکھ کا تارا ہے، یہ سارے سنیوں کے سر کا تاج ہے، یہ سارے سنیوں کی محبت کا قبلہ ہے، یہ سارے سنیوں کے ایمان کا مرکز ہے۔ یار مہربانی، میں اتنا یہ پیسوں سے خوش نہیں ہوتا ہوں جتنا میں جناب آپ کی یہ داد اگر دینی ہے تو یہ سبحان اللہ کے ساتھ دیجیے۔ یار موبائل نہ کھڑ نوٹا، میرے بچے پیچھے جا، شاباش بھائی، محفل میں بیٹھے ہو تو ذرا میری طرف توجہ رکھو نا۔ میرے دوست کو توجہ فرمانا، نبی کے گھر والے ہوں یا نبی کے دھر والے ہوں، وہ ہمارے ایمان کا قبلہ ہیں، وہ ہماری محبتوں کا مرکز، وہ ہماری چاہتوں، ہماری محبتوں کے نشان ہیں۔ اس لیے ہم سنی کہتے ہیں کہ ادھر میرے ہاتھوں میں حب آل محمدی، ادھر ہے ہاتھوں میں شان صحابہ، ادھر میرے ہاتھوں میں حب آل محمدی، ادھر ہاتھوں میں حب جام صحابہ، نہ یہ ہاتھ خالی، نہ یہ ہاتھ خالی۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ذرا آپ کی صدا بھی آپ اس میں شامل ہو جائیے نا، نہ یہ ہاتھ خالی، نہ وہ ہاتھ خالی، پھر ذرا آواز آنی چاہیے، نہ یہ ہاتھ خالی، نہ یہ ہاتھ خالی، ادھر میرے ہاتھوں میں حب آل محمد، ادھر ہے جاؤ پہ، ادھر ہے جام حب صحابہ، نہ یہ ہاتھ خالی، نہ وہ ہاتھ خالی، نہ یہ ہاتھ خالی، نہ یہ ہاتھ خالی، اور پھر یوں سمجھیے، نہ یہ ہاتھ خالی، نہ یہ ہاتھ خالی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے صحابہ کی عظمتیں پڑھی، میرے نبی کے یاروں کی شانیں پڑھی، میرے نبی کے پیاروں کی شانیں پڑھی۔ ارے دوستان گرامی، آج اگر کوئی دوست ہو ایس ایس پی کا، آج اگر کوئی دوست ہو ڈی پی او کا، آج اگر کوئی دوست ہو وزیر مشیر کا، وہ کتنے ٹیکے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ارے مجھے پہچانو، میں یار کس کا ہوں، میں دوست کس کا ہوں۔ گرامی المرتبت حاضرین، اگر کوئی نواز شریف کا دوست آ جائے، لوگ کھڑے ہو کر ہاتھوں میں یہ سیاسی چمچے چلے، یہ 10-10 گھنٹے انتظار کریں کہ میاں صاحب کا جناب والا اشار آ رہا ہے، ان کا دوست آ رہا ہے۔ دوستان گرامی، جو سٹنگ وزیر اعظم کا دوست ہو، وہ کتنی بڑی بلا ہوتی ہے، تو ذرا خود غور کر
کر جو نبیوں کے امام کائنات کے بادشاہ کا دوست ہو، اس کی کتنی بڑی شانیں ہوں گی۔ جو رسول اللہ کا غلام ہو، رسول اللہ کا دوست ہو، جو رسول اللہ کا ساتھی ہو، رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہو، جس کو میرا نبی عزتیں دیتا ہو، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ کی آواز ہے یار، جس کو میرا نبی عزتیں دیتا ہو، جس کو میرا نبی پیار کرتا ہو، جس کو میرا نبی احترام دیتا ہو، جس کو میرا نبی عزتیں دیتا ہو، ایمان سے بتائیے اس صحابی کی کتنی بڑی شانیں ہوں گی، اس صحابی کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اس سے بڑا کیا مقام ہے؟ سورہ عادیات میں یہ ایک دلیل دے کر، ایک بات کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی طبیعتیں خوش ہو جائیں گی۔ اور اگر ایمان کی رمق دل میں ہوئی نا تو کبھی صحابی کے حوالے سے کوئی نیگیٹو پہلو ذہن میں کسی کا نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے والعادیات ضبحا، میرا دل کرتے میں قرآن پڑھوں لیکن یہ گنگے رہے ہو تو پھر میں جی سیدھا سیدھا ہی چلوں گا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ میرا رب فرماتا ہے اے مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کھر مار کے گرد اڑاتے ہیں، جو کسی چٹانی زمین کے اوپر چلتے ہیں، ان کے سم لگ کے وہاں سے شعلے آگ نکلتی ہے، چنگاریاں نکلتی ہیں۔ مجھے کانپتے گرد اڑاتے گھوڑوں کی قسم، چنگاریاں نکالتے گھوڑوں کی قسم، صبح کے وقت دشمن کی صفوں میں گھس کر ان کو تاراج کرنے والے گھوڑوں کی قسم۔ او میرے ربا، تو رب ہو کے گھوڑوں کی قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ گھوڑا تو ٹانگے کے آگے ہم باندھتے ہیں اور گھوڑا تو ہم یہاں اس کو ڈنڈے سے مارتے ہیں۔ اے میرے ربا، یہ گھوڑا اتنا عزت والا کدھر سے آ گیا؟ توجہ رکھنا ہے، یہ گھوڑا اتنا عزت والا کدھر سے آ گیا کہ مالک ارض و سما تو اسے قسمیں اس کی اٹھا رہا ہے۔ قرآن نے فرمایا سن لو، میں کسی توجہ ملک کے گھوڑے کی قسم نہیں اٹھا رہا، میں کسی زرداری کے گھوڑے کی قسم نہیں کھا رہا، میں کسی بڑے بھٹو کے گھوڑے کی قسم، میاں کسی بدماش کسی اور بڑے زمیندار کے گھوڑے کی قسم نہیں کھا رہا۔ میں اگر قسم اٹھا رہا ہوں تو ان مجاہدوں کے گھوڑوں کی جو میرے دین کی عصمت کے لیے، میرے یار کی غلامی کے لیے گھوڑوں کی پشتوں پہ بیٹھ کر میدان جہاد میں جاتے ہیں، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے، مجھے ان گھوڑوں۔ حضرات گرامی یاد رکھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ جہاں بھی قسم فرمائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے کوئی بات مان رہی نہ تھا اس لیے رب نے قسم اٹھائی۔ ہم قسم اٹھائیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگلا بات مان جائے۔ رب قسم اٹھائے تو رب تو بات ہی نبی سے کر رہا ہے، اب نبی تو ہر بات ماننے والا ہے، پھر اب قسم کا تو مقصد ہی نہ رہا۔ لیکن سنیے، ہر جگہ قسم منوانے کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کبھی مقسم بھی، یعنی جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس چیز کی عظمت بتانا مقصود ہوتی ہے۔ قرآن میں یقین کے لیے قسمیں نہیں آئیں، اس لیے نہیں کہ بھئی سننے والا یقین کرے، کیونکہ سننے والا نبی کے صحابی ہیں یا خود اللہ کا نبی ہے۔ بابا یہ تو شک کر نہیں سکتے، پھر یہ قسمیں کس لیے؟ فرمایا سن لو، یہ جو قسمیں ہیں یہ یقین دلوانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس چیز کی میں قسم اٹھا رہا ہوں اس کی عظمت بتانا مقصود ہے، اس لیے میں نے اپنے یار کے شہر کی قسمیں اٹھائیں۔ توجہ ہے نا بھائی، یہ تو سنیوں کو پتہ ہے نا، ہم نے اس لیے کہا والتین والزیتون، میں نے قسم اٹھائی لا
اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے تیرے شہر کی گلیوں کی قسم، مجھے تیرے شہر کی قسم، اس بلد کی قسم، اس لیے نہیں کہ یہ مکہ ہے، یہاں کعبہ ہے، یہاں بیت اللہ ہے، یہاں پر منی ہے، یہاں مزدلفہ ہے، یہاں پر عرفات ہے، یہاں زمزم کا چشمہ ہے، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے یار تو اس شہر کی گلیوں میں پھرتا ہے، چلتا، پتا چلا قسمیں یہاں شہر کی گلیوں کی ہیں، قسمیں یہاں شہر کی، پیار سے یاد، قسمیں یہاں شہر کی گلیوں کی ہیں، تو اس لیے نہیں کہ کسی کو منوانا مقصود ہے، بلکہ اس لیے تاکہ پتہ لگ جائے جو رب اپنے یار کی گلیوں سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ رب اپنے محبوب سے کتنا پیار۔ اب پھر سن، مجھے ہانپتے کامتے گھوڑوں کی قسم، گرد اڑاتے گھوڑوں کی قسم، کھر مار کے چنگاریاں نکالتے گھوڑوں کی قسم، صبح کے وقت لشکروں میں گھس کر تباہی پھیلانے والے گھوڑوں کی قسم۔ سن لو، گھوڑوں کی قسم اس لیے نہیں کہ میں تمہیں یقین دلا رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ یہ گھوڑے بڑے شان والے ہیں۔ اے میرے مولا، یہ گھوڑے کیوں شان والے گئے؟ تو جواب آتا ہے، ارے گھوڑے شان والے نہیں، ان کی پیٹھوں پہ بیٹھنے والے میرے نبی کے صحابہ مجاہد بڑی شان والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی ذرا غور کیجئے، جس رب کی نظر میں صحابی کے گھوڑے کی اتنی عظمت ہے کہ اس کے کھر سے لگی ہوئی گرد کی قسمیں اٹھا رہا ہے، ذرا غور کرو اس رب کی نظر میں صحابی کتنی عزت والا ہوگا۔ تو پھر مجھے کہنا ہے نا کہ ادھر میرے ہاتھوں میں حب آل محمدی، ادھر میرے ہاتھوں میں جام حب صحابہ، نہ یہ ہاتھ خالی، نہ وہ ہاتھ خالی، نہ یہ ہاتھ خالی، نہ یہ ہاتھ خالی، پھر ذرا کہیے نا، نہ یہ ہاتھ خالی، نہ یہ ہاتھ خالی، نہ یہ ہاتھ خالی، نہ یہ ہاتھ خالی۔ میرے نبی کے صحابہ بڑی عظمتوں کی امین ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا، اللہ اللہ لا تتخذوہم غرضا بعدی، اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، میرے صحابہ کو میرے بعد اپنی غرضوں کا نشانہ مت بنانا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، توجہ ہے، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، اس لیے کہ من ابغضہم فقد ابغضنی، جنہوں نے میرے یاروں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ میرے بعد میرے صحابہ کی عزت کرنا، فاکرموا لصحابی، میرے صحابی کی تعظیم تجھ پہ لازم ہے، اس لیے ہم جب بھی نام لیتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا مولا علی، اور نبی کے صحابہ کی عزتیں رسول کی آل بیت کرتی رہی۔ میں ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولا علی آل رسول میں سے ہیں، لیکن آپ نے حضور کے بعد جتنا عرصہ خلفائے راشدین حیات رہے، آپ نے پہلے نمازیں ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی، پھر نمازیں عمر فاروق کے پیچھے پڑھی، پھر نمازیں عثمان ذو النورین کے پیچھے پڑھی۔ یہ کوئی اور ہو سکتا ہے جو منافقت سے زندگی گزارتا ہو،
کہ اندر امام کے پیچھے نماز پڑھ کے باہر آ کر اس کے جڑیں کاٹتا ہو، لیکن جس شخصیت کا نام علی ہے وہ تو ہے ہی منافقت کش۔ ایک ہوتے ہیں نا خود کش، ایک ہوتی ہے چیز جراثیم کش۔ سبحان اللہ۔ کش کہتے ہیں کاٹنے کو، خود کش خودکشی جو خود کو پھاڑ دیتا ہے، دڑل۔ جراثیم کش دوائیاں جراثیم ختم کر دیتی ہیں، یہ دوائیاں توجہ رکھنا ہے، جراثیم ختم کر دیتی ہیں۔ اور مولا علی کا نام ہے منافقت کش۔ اے جڑا مولا علی دے نام تے جس کی طبیعت صحیح نہ ہوئے نا وہ گڑبڑ ہو جاندی ہے۔ سونے باج نہیں جگ تے کوئی آیا، سانی سرکار علی دا پیا دو جگ دے وچ چلدا ہے، سب کاروبار علی دا۔ جے جنت ونجنا چاہنا ہے رکھ دل وچ پیار علی دا، جے دل وچ پیار علی دا تا خوشی ہو کے ایک نعرہ مار علی دا، نعرہ حیدری حیدری۔ مولا علی کا نام منافقت کش ہے، بے شک۔ اور یہ میں نہیں کہتا، میرے نبی نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اے علی، اور تجھ سے جو پیار کرے وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اے اس بھائی لوڈن کی مسجد میں آنے والے میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کے امتیوں، یہ معاملہ لے کے چلو، یہ مسئلہ سمجھ کے جاؤ۔ آج کوئی تمہارے پاس یہ تھرمامیٹر نہیں ہے کہ جس کو لگا کے کوئی چیک کرے کہ تیرا ایمان کتنا ہے کتنا نہیں، پر علی کا نام تھرمامیٹر سے بھی تگڑا تھرمامیٹر ہے۔ اس سے بالکل پتہ لگ جاتا ہے کہ اندر ایمان ہے یا منافقت ہے۔ اس لیے ہم نام علی کی صدا بلند کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ اندر جو کنیکشن جڑا ہے وہ صدیق اکبر کے واسطے سے رسول اللہ سے جڑا ہے یا عبداللہ بن ابی کے واسطے سے شیطان سے جڑا ہے۔ کیوں کہ منافق علی کا نام سن کے جل اٹھتا ہے اور مومن نام علی سن کر مچل اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حیدری۔ اور میرا جملہ اگلا بھی ذہن میں رکھو، مولا علی کا نام منافقت کش ہے۔ اور توجہ کر، جس دل میں علی کا نام آ جائے ادھر سے منافقت بھاگ جاتی ہے۔ علی خود کتنا ستھرا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا آج اندر امام کے پیچھے نماز پڑھ کے بندہ باہر آئے، اس امام کی جڑیں کاٹے تو ایک گاؤں کا بکریاں چرانے والا بھی سمجھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو حاجی بنے ہیں بچوں پورا منافق ہے۔ اسے امام پیچھے نمازاں پڑھ کے باہر آ کے دیاں لتاں کپدا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یعنی اس کے لیے کسی بڑے دارالعلوم کا فتویٰ نہیں چاہیے کہ فتویٰ لے کے آؤ، بلکہ ایک گاؤں کی بکریاں چرانے والا بھی جانتا ہے کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ کے باہر آ کر اس کی مخالفت کرتا ہو، اوپر سے اور ہو اندر سے اور ہو، وہ اس کو سمجھ جاتا ہے یہ منافق ہے۔ تو میری جان توجہ کر، ہم ہیں علی کے مت والے، ہم ہیں علی کے چاہنے والے، ہم ہیں علی سے پیار کرنے والے، اور علی کا نام منافقت کش۔ سبحان اللہ۔ جہاں علی وہاں منافقت نہیں ہو سکتی، جہاں علی وہاں ایمان، جہاں علی وہاں عظمت، جہاں علی وہاں رفعت، جہاں علی وہاں جنت، جہاں علی وہاں محبت، سبحان اور اللہ۔ جہاں علی کی مخالفت وہاں منافقت۔ تو علی کا نام منافقت کش ہے۔ تو توجہ کر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کا نام لینے والا اوپر سے اور ہو، اندر سے اور ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود علی اوپر سے اور ہو، اندر سے اور ہو؟ تو پھر یقین کر، علی نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی تو یہ دکھلاوے کے لیے نہیں، عمر کے پیچھے نماز پڑھی تو دکھلاوے کے لیے نہیں، عثمان کے پیچھے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ تو آپ ایمان سے بتاؤ نیت کیا کرتے ہو پیچھے اس امام کے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ تو جب علی نے
اتنا زمانہ ان خلفائے راشدین کے پیچھے نماز پڑھی تو کیا کہا تھا؟ سبحان اللہ. اب سمجھ آئیے کہ ہم ابو بکر عمر اور عثمان و حیدر کے نعرے کیوں لگاتے ہیں کہ ابو بکر عمر اور عثمان یہ معمولی ہستیاں نہیں، اور یہ حضرت علی کی مسجد کے امام ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. علی بھر دینا جولی منگتے ہیں دی. نعرہ حیدری. یاد رکھیے میرے مولا علی کی محبت یہ ایمان ہے، اور میرے مولا علی کا بغض یہ نفاق ہے. بولو کیا ہے؟ اولا کے والے ہو بائی لوٹا نہ لو. ایک ہوندے عملی منافق، ایک ہوندے عقیدے دا منافق. عقیدے دا منافق چیک کرنا ہوئے اس کا آسان. یہ جو ہاتھ اٹھاؤ جو میٹرک کیے ہوئے لوگ ہوئی ہم جنہوں نے میٹرک تک پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ. تسی جناب جب سائنس تم لوگ پڑھ رہے تھے وہاں پر تم نے یہ پڑھا تھا کہ لٹمس پیپر سے تیزاب بھی پہچانا جاتا ہے اور احساس بھی پہچانا جاتا ہے. کہ لٹمس پیپر کے اوپر تیزاب ڈالو تو رتا ہو جاتا ہے اور احساس ڈالو تو نیلا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیزاب اور احساس دیکھنے میں دونوں پانی کی طرح ہوتے ہیں، لیکن وہ چیک کس سے ہوتے ہیں؟ لٹمس پیپر سے. وہ ایک کاغذ ہوتا ہے، اس کو ایسے کر کے چیک کرو، رتا ہو جائے تو تیزاب، نیلا ہو جائے تو بوتل میں احساس. تو جس طرح تیزاب اور احساس چیک کرنے کے لیے لٹمس پیپر ایک شے ہے نا، ایک بنائی گئی ہے، اسی طرح ایمان اور نفاق کو چیک کرنے کے لیے علی ایک ذات ہے. سبحان اللہ. اور یہ چیک کرنے کا بڑا آسان طریقہ کہ اگر چیک کرنا ہو کہ یہ پگڑی والا، داڑھی والا، یہ بڑی بڑی لمبی تسبیح والا یہ مومن ہے یا اندر سے گڑبڑ اور منافق ہے، اس کے سامنے کچھ بھی نہ کر، صرف مولا علی کی شان میں دو چار باتیں کر، اس کے چہرے کا رنگ دیکھنے لگ جا. اگر تم اس کے رنگ آئی جائی کریں، سبحان اللہ، اس کے رنگ اڑ جائیں، اس کی شکل کے زاویے فوراً چینج ہونے لگ جائیں، تو یقین کر لے یہ نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، پیر ہوگا، مفتی ہوگا، پر مومن نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی آواز آئے. سبحان اللہ. اور اگر بے شک داڑھی منا ہو، بے شک سوٹا لگانے والا ہو، اور بے شک کوئی کاروباری ہو، اور بے شک کوئی نکما صحیح ہو، لیکن مولا علی کا نعرہ سن کے، مولا علی کا نام سن کے اس کے چہرے کی رنگت آئے ہائے ہائے کھل اٹھے، چہرے پہ رونق آ جائے، طبیعت سنبھلتی نظر آئے، سمجھ جا عمل کتنا گندا ہی صحیح پر ہے جنا اندروں مومن ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، مولا علی کا پیار حلال کے خون میں صرف آ سکتا ہے. گال میں کرو نہیں ہے، یہ گال نہیں ہے، یہ نبی کی حدیث کا مفہوم ہے. کیا کہا میں نے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا مومن اور منافق میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ مومن آب زمزم کو غٹ غٹ غٹا غٹ 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 غٹا غٹ پیتا ہے، رج کے سیر ہو کے پیتا ہے، اور منافق اس پانی کو چسکیاں لگا کے تھوڑا تھوڑا پیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو اس پانی، چونکہ اس پانی کی نسبت قدم رسول سے ہے، اس لیے وہ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے صرف پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہے. اور مومن پیاس بجھانے کے لیے نہیں، برکت اندر ڈالنے کے لیے پیتا ہے. سبحان اللہ. تو پہچان ہو جاتی ہے نا. تو سن ذرا سن، پتا چلا یہ زمزم صرف ایمان والی رگوں کے اندر اور گھٹا گھٹ اس پیٹ کے اندر جا سکتا ہے جہاں ایمان موجود ہو. بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح میرے مولا علی کی محبت صرف اس سینے میں جا سکتی ہے کہ جس کے اندر وہ جو دل ہے نا، وہ دل جس خون کو پمپ کر کے سبحان اللہ پورے جسم کی ایک ایک رگ میں گھما رہے ہیں نا، وہ خون حلال کو، تب وہاں پر علی کا پیار آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان
صحابہ کرام فرماتے ہیں کننا نبور اولادنا بحب علی ابن ابی طالب، ہم اپنی اولادوں کو چیک کرتے تھے. کوئی دور جاہلیت میں کسی کا نکاح ہوتا تھا، کسی کا نہیں ہوتا تھا نا. اب یہ تو بھائی ہو تو اسلام کے بعد یہ ساری چیزیں آئیں. تو دور جاہلیت سے ان کے جب اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا تو کئی ایسے بھی تھے جن کے باپوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور کوئی ایسے تھے جن کے جھوٹے موٹے باپ نام لگ گیا تھا. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم اپنی اولادوں کو حب علی سے چیک کرتے تھے. جب ہم دیکھتے کہ نام علی سن کے ہماری اولاد میں سے جو بچہ وہ خوش ہو جاتا، ہم سمجھ جاتے اپنا ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَمَن لَّمْ يُحِبُّ عَلِيًّا وَنَعْلَمُ أَنَّهُ عَلَىٰ غَيْرِ رِشْدَةٍ، اور جو علی کا نام سن کے جس کی طبیعت کے اندر بانک پن نہ آتا، جس کی طبیعت بحال نہ ہوتی، ہم سمجھ جاتے نام ہمارا لگا ہوا ہے پر اندر سے کسی اور کا ہے. نہ اے گل کوئی سمجھن جوگی نہیں، ایڈی مشکل ہے جی تھی سمجھ نہیں سکے ہو. تو بات سن، آج کے دور میں بھی دو چیزوں کی چیکنگ صرف نام علی سے ہو سکتی ہے. ویسے تو حلال اور حرام کا پتہ یا خدا کو ہوتا ہے یا ماں کو ہوتا ہے، اور ایمان اور نفاق کا پتہ بھی یا خدا کو ہوتا ہے یا بندے کو خود ہوتا ہے. اور کئی دفعہ بندے کو خود پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کا ایمان ختم ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا تگڑا مومن سمجھتا ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں ایک ذات علی پہ چیک ہو جاتی ہیں. یعنی نام علی سن کے اگر دل کو خوشی ملے تو دو باتیں گارنٹی ہیں کہ تیرا ایمان بھی سلامت ہے، تیرا باپ بھی شناختی کارڈ والا اوریجنل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر نام علی سن کے تبھی یہ کئی دفعہ نا یہ کئیوں کو چیک کرنا بڑا آسان طریقہ. 3 دفعہ نعرہ مولا علی دا لگا، چوتھے نعرے تے انہوں نے کڑچ پڑچ پڑل کڑنگ اوے نعرہ نہ لایا کر، منوں تکلیف ہوندی آ. اس دن ایک ظالم کے بچے نے مجھے، ایک مولوی ہے، اس کی تقریر سنائی. وہ کہتے اوے نعرہ نہ لایا کر، منوں بڑی تکلیف ہوندی ہے. میں کیا پھر تو تے پکا عبداللہ بن ابی دا اصلی پتر ہے. جس کو علی کے نعرے پہ تکلیف ہو اس کا رسول اللہ سے کیا رشتہ، اس کا سنیت سے کیا رشتہ، اس کا مومنوں سے کیا رشتہ، اس کا جنت سے کیا رشتہ. مومن نام علی پہ مچل اٹھتا ہے. اور یہ بھی بڑی پکی بات ہے کہ منافق اتنا گولی سے نہیں ڈرتا جتنا علی کے نعرے سے ڈرتا ہے. ہاں حضرت اس لیے ہم مولا علی کا نعرہ ایک کئی لوگ یہ ایک نیا ڈرامہ لگائے ہوئے ہیں، او جی حق 4 یار کے اندر بھی تو علی آ گیا. 1000 بار مارنا رہا 4 یار کا. ہم کوئی چاروں کے غدار ہیں جو ہمیں تکلیف ہو؟ سبحان اللہ. ہمیں کیا پریشانی ہے؟ نعرہ تحقیق جہاں لگانا جلدی لگا دینا. نعرہ تحقیق حق 4 یار. او بھائی ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے نعرہ تحقیق لگانے میں؟ یہ تو اسے تک تکلیف ہو جس کو ابو بکر سے بغض ہو، عمر سے بغض ہو، عثمان و حیدر سے بغض ہو. الحمدللہ ہم تو ساروں کے نوکر ہیں. سبحان اللہ کی آواز آئے. لیکن جناب والا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تحقیق کے نعرے کو، مولا علی کے نعرے کو روکنے کا ذریعہ مت بناؤ. یہ دلیل دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تحقیق کے نعرے کو مولا علی کے نعرہ روکنے کا ذریعہ مت بناؤ. کیوں کہ نعرہ تحقیق کا اپنا معاملہ ہے، نعرہ حیدری کا اپنا مقصد ہے. اور نعرہ حیدری لگانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ نعرہ رسول اللہ نے لگوایا تھا، رسول کے صحابہ نے لگایا تھا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. اگر کوئی پوچھے کہ کدھر، تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں میرے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا من کنتو مولا ہو علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ نبی نے اور کیا کیا تھا؟ تیرا کیا خیال ہے کہ بندہ ہینڈ کر کے مارے تھے؟ نعرہ ہوتے ہے آواز بلند کرنا. تو کیا نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں مولا علی کی عظمتوں کی صدا کو بلند نہیں کیا؟ ہاتھ اٹھا کے نہیں فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا.
رہ گیا جناب کہ یہ بتاؤ کہ صحابہ نے کہاں کہا نعرہ حیدری یا علی؟ تو یہ تو بتا صحابہ نے یہ کہاں کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر؟ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. جو لفظ نعرہ ہے یہی فارسی کا لفظ، صحابہ عربی بولتے تھے. یہ پتہ چلا ہر دور کا ایک انداز اور ٹریڈیشن ہے. آج بھی عربوں میں نعرہ مار کے کوئی نعرہ نہیں مارتا. عرب ملکوں میں جاؤ، جب انہیں کوئی ضرورت ہوتی ہے اللہ اکبر، وہ ویسے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں. وہ ایک نہیں کہتا نعرہ تکبیر. یہ ہمارا ہندوستان کا ٹریڈیشن ہے. اور اگر آج کل نئے دور میں اگر دیکھو وہ زیادہ سے زیادہ کہیں تو کہتے تکبیر تکبیر، پھر آگے سے بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی وہ لفظ نعرہ نہیں بولتے کیونکہ نعرہ فارسی کا لفظ ہے. تو صحابہ کے دور میں بتا اللہ اکبر کا نعرہ لگا کہ نہیں؟ بولو یار. لیکن نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے جواب کے طور پہ نہیں لگا. اسی طرح نعرہ حیدری اللہ اکبر یا علی کے طور پہ نعرہ نہیں لگا، بلکہ شان علی کو سمتے ہوئے علی 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 نعرہ حیدری. حضرت خواجہ معین الدین چشتی، یہاں چشتی کڑے کڑے بیٹھے ہو نہ تے ہاتھ چاہنے تھوڑے ہاتھاں تے جناب والا بوجھ لگے ہوئے ہیں. خدا کا کڑے استانے نال واقف ہو. اور میں صدقے جاواں جلال پور شریف، اور جنا جلال پوریا ہوئے جلال پور والے دا مرید ہوئے تے اس دا تو سر اونج آلے رسول دے سامنے چکیا ہوندا ہے. سبحان اللہ. یہ آج اس فقیر کی پہچان پوری دنیا کے اندر یہ ہے کہ یہ محب اہل بیت ہے. سبحان اللہ. میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ وہ مجھے اللہ نے سعادت عطا کی ہے کہ اس پہ میں لاکھ شکر ادا کروں وہ کم ہے. اسی طرح پاکستان کے کچھ آستانے ایسے ہیں جن آستانوں کے ساتھ اہل بیت کی محبت کا اشارہ یہ لگا ہوا ہے، جیسے آستانہ عالیہ سیال شریف. سبحان اللہ. خواجہ پیر سیال لجپال کی آل رسول کے ادب اور محبت کی داستانیں آج بھی خدا کی قسم ایمان کو گرما دیتی ہیں. اور اس کے بعد جو پاکستان کے بڑے مشہور آستانہ عالیہ بنگالی شریف، آستانہ عالیہ جلال پور شریف، یہ وہ آستانے کہ ان آستانوں کے اوپر آل بیت اطہار کی محبت کا عملی درس دیا جاتا ہے. اور یہاں قبلہ پیر کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق والے لوگ بھی بیٹھے ہو. اور یہ اکثر طور پہ ہوتا ہے بندہ شاگرد اپنے استاد کی تعلیمات کا عکاس ہوتا ہے. اور یہ جو بحر شریف والے فارغ حضرات ہو نا، آپ کی بزرگوں کی پہچان ہمیں جو پتہ چلی ہے کہ آج بھی دارالعلوم کے اندر سید کا کھڑے ہو کر استقبال ہوتا ہے. جب حاضری رجسٹر پہ نام لکھے جاتے ہیں طالب علموں کے تو سب سے اوپر بٹھا دو یار، بچے کو پکڑ کے بٹھا دو نیچے، سب سے پہلے سید کا نام لکھا جاتا ہے. سب سے پہلے بولو سید کا نام. میں حضرت محدث اعظم پاکستان کے شاگرد کا شاگرد ہوں. میرے استاد گرامی فرماتے ہیں کہ حضرت محدث اعظم پاکستان جب کبھی بھی وہاں محفل اور مجلس ہوتی، وہاں لنگر بٹتا، تو آپ سب سے پہلے اس مجمع میں ساروں میں لنگر بانٹتے. کوئی اس وقت تو پھڑیاں وغیرہ ہوتی تھیں، مٹھائی شٹائی ہوتی. جب سارے تقسیم ہوتے تو پھر آپ فرماتے ہیں اور سید کنی ہو جاؤ. سبحان اللہ. کوئی پوچھتا حضرت ان کو دگنا کیسے؟ فرماتے ایک تو حضور کے امتی کے ہونے کے حوالے سے اور دوسرا رسول اللہ کا خاندان ہونے کے حوالے سے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ پیر سیال لجپال، حضرت خواجہ پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک دفعہ آپ کے آستانے پر ایک داڑھی منا قسم کا آدمی آیا، غالباً سموکنگ بھی کرتا ہوگا. وہ جیسے ہی آستانے کے اوپر حاضر ہوا، حضرت نے اس کو اپنی گدی پہ بٹھایا، اس کی جوتیوں کو اٹھا کے رکھا، اور جب وہ گیا تو اس کی جوتیاں اٹھا کے باہر رکھیں اور وہ اپنے دربار کے ہاتھے سے باہر چھوڑ کے آئے. مولویوں کو یہ بات پسند نہ، یہ مولوی اکثر گڑبڑ کر جانے ہیں. دین ملا فی سبیل اللہ فساد. لیکن یہ میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں، 1 نمبروں کی نہیں. 1 نمبر علماء وہ ہیں جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا دریا اور سمندر کی مچھلیاں بھی علماء کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں.
تسی ستے ہوندے ہو نا تے بھاویں تہاڈا پیو بھی پیچھے دعا نہ کردا ہوئے، عالم سویا ہوا بھی ہے، اس کے لیے ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے صرف تنقیدہ نہ کریا کرو، مولوی جی تو ٹپی ڈنگی لانے ہو۔ وہ ایک دفعہ میں اپنی مسجد سے باہر نکلا تو جلدی سے نکلا، میرا سر پہ کوئی چیز، کوئی مسئلہ تھا، امامہ بھی نہیں تھا، ننگے سر باہر آئے تو ایک بابا جو مجھے نظر آئے، مولوی جی ٹپیاں لائی تھا پھرنے ہو۔ مجھے بڑا فیل ہوا، میں نے کہا یار یہ کو بات ہے، جگہ باہر چپ کر گیا۔ اگلے دن میں گیا تو وہی بابا قدرتی گزرے اور ساتھ پتہ نہیں اس کی بیٹی تھی، بہو تھی، کون تھا، وہ ننگے سر پھر رہی اور بابا ساتھ اس کو لگا۔ میں کہا بابا رک، مولوی اور ٹپیاں لائی تو صرف مولوی نہیں ننگے سر پھیرن، بڑے قابل گرفت تے تسی کڑیاں ننگے سر پھیرو تو تانوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ علماء پہ تنقیدیں نہ کیا کرو، جیسا کرو زنانی بھی تپے مار کے نشانی آن، مولوی تے سارا روکڑنا۔ عزت سکھائی ہے ہمارے دین نے۔ مولا علی نے فرمایا جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا اس نے میری جان مجھ سے خرید لی، وہ میری جان کا مالک ہو گیا۔ وہ مجھے چاہے بیچ دے چاہے آزاد رکھے، چاہے کھڑا کرے چاہے بٹھا دے، چاہے بھوکا رکھے چاہے کھلا دے، چاہے پیاسا رکھے چاہے پلا دے۔ سورے سکے نعرے بندہ مولا علی دے مارے انہوں نے گلاں نہ سنے۔ اس لیے امام شارانی فرماتے ہیں علماء اور صوفیاء و اولیاء ان کی اچھی باتوں کو دیکھ کر عمل کرو، ان سے کوتاہیاں ہو جائیں صرف نظر کرو، کیا پتا وہ خدا کے دربار میں معافی مانگ کے کل ہی پار ہو جائیں اور تم ان کی غیبت اور ان کی دشمنی رکھ کے تم خدا کی پکڑ میں آ جاؤ۔ اور آج ہماری نظریں مسجد میں آتے ہیں سارے تو پہلے مولوی دے سیرتیں ہونی ہیں، مولوی جی تساں کپڑے اجے پائے، اور خدا کا خوف کرو یار۔ یہ بھی اصلاح کی بات ہے اور بڑی ضروری باتیں یہ تو۔ خیر میں بات میرے دور نکل گئی۔ مولوی صاحب تھے، مولانا جی نے عرض کی حضرت آج آپ کی ہمیں یہ ادا ذرا بھی اچھی نہیں لگی۔ کہاں آپ شیخ الاسلام والمسلمین، کہاں وہ داڑھی منا جوان، وہ سگریٹ پینے والا؟ آپ نے اسے پہلے تو گدی پہ بٹھایا، پھر اس کی جوتیاں اٹھائیں، پھر اس کو اتنا عزت دے کے رخصت کیا۔ حضور ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگی۔ میرے پیر سیاہ لجپال بولے، فرمایا مولوی جی اوے میں نے اس کی عزت اس لیے کی تھی کہ وہ سیدہ زہرا کا بچہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال، وہ میرے پیارے نبی کی آل کا فرد تھا، وہ سید زادہ تھا، اس لیے میں نے اس کی عزت و تکریم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات مولانا جی نے سنی ہضم نہ ہوئی، پھر چینب جبی ہوتے ہوئے منہ بسورتے ہوئے چلے گئے۔ لیکن مرشد کامل ہوتا ہے وہ جب تک اندر سے گند سارا صاف نہ کرے وہ تب تک چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو میرا باؤ جھنگ والا اللہ اللہ اکبر، اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچی مرشد لائی، اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلن تے آئی، نفیس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی،
جیب مرشد کامل با حق باو سچ او جیب سن مرشد یا حضرت باو او جے بوٹی لائی مرشد کامل ادھر ہی رکھو مرشد کامل ظاہر کی تربیت بھی کرتا ہے باطن کو بھی سنوارتا ہے مرید چلا گیا حضرت پیر سیال لجپال نے یہ بات نوٹ فرمائی لیکن ایک موقع دینا ضروری سمجھا ایک دن حضرت ایک جگہ نیچے بیٹھ گئے اوے یہ صوفیات ہے تکبر نام کی چیز جن کے گھر میں کبھی گھسی نہیں نیچے بیٹھ گئے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر انہوں نے مولوی صاحب کو دیا فرمایا مولوی جی حضرت فرمایا اتھے لکھو ذرا لفظ خنزیر مولوی نے فوراً لکھ چڑیا مولوی صاحب نے فوراً لکھا خنزیر حضرت نے فرمایا مولوی صاحب اب اس لفظ پہ جوتا مارو مولوی صاحب نے چپل اٹھایا ٹکا ٹک مارنا شروع کر دیا فرمایا مولوی جی اب اس پہ ذرا تھوک بھی دیا فرمایا مولوی جی اب اندر سے قرآن لاؤ اللہ اکبر سبحان اللہ قرآن لایا گیا آپ نے فرمایا آیت پڑھو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا مولوی صاحب یہ آیت پڑھو پڑھ لی فرمایا اب قرآن سے نکالو فوراً قرآن کھولا ورقے الٹے ورقوں کو پلٹا آیت نکال کے حضرت یہ لیں فرمایا مولوی صاحب اب نیچے دیکھو کیا لکھا تھا حضرت نیچے تو میں نے لکڑی سے زمین پہ خنزیر لکھا تھا فرمایا بتا ادھر یہ جو لحم الخنزیر ہے یہ بھی وہی ہے جی حضرت وہی ہے فرمایا دیکھ ادھر بھی خانون زیر خنزیر ادھر بھی خانون زیر خنزیر جی حضرت وہی ہے فرمایا اس لفظ کو لکھے ہوئے تم نے جوتی ماری تھی جی حضرت تم نے تھوکا تھا جی حضرت فرمایا لفظ تو وہی ہے ذرا ادھر بھی مار کے دکھا سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی حیران رہ گیا حضرت اگر میں اس کو ماروں گا یہ کفر ہو جائے گا میں قرآن کا گستاخ ٹھہرایا جاؤں گا فرمایا لفظ وہی ہے گستاخی کیسی عرض کی حضرت وہ الگ سے خنزیر تھا یہ قرآن کا اندر لکھا ہوا لفظ خنزیر ہے یہ قرآن کے ضمن میں آ گیا اس لیے اب اس کی تعظیم کی جائے گی اس پہ تھوکا نہیں جائے گا اس کو جوتی نہیں ماری جائے گی فرمایا مولوی جی بس یہی تو سمجھو نا اس دن وہ جو داڑھی منا آیا تھا وہ سید زادہ تھا اور تھا تو داڑھی منا لیکن اس کی تعظیم میں نے اس لیے کی کہ وہ آل نبی کے ضمن میں موجود تھا سبحان اللہ سبحان اللہ گرامی المرتبت حاضرین یاد رکھیے رسول اللہ کی صحابہ نے ساری زندگی میرے نبی کی آل کا ادب بھی کیا ہے میرے نبی کی آل سے محبت بھی کی ہے نبی کی آل کا ادب دیکھنا ہو حضرت عمر کو دیکھو حضرت حسین فرماتے ہیں میرے بابا کے ممبر سے نیچے اترو بچے ہیں حسین جناب حضرت عمر ممبر سے نیچے اترے
نیچے اترے، حضرت حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنے سر سے امامہ اتارا اور اتار کے فرمایا انما انبت فی رؤوسنا اللہ وانتم، اے حسین یہ جو ہمارے سروں پہ عزت کے بال ہیں، یہ بال یا رب نے دیے ہیں یا تم نے دیے ہیں۔ بلند آواز سے یار سبحان اللہ، مری ہوئی آواز نہیں نکالے گا، پھر مجھے درمیان میں انسٹرکشنیں لگانی پڑتی ہیں یار۔ میرے دوستو یاد رکھو، نبی کے صحابہ نبی کی آل کا بڑا ادب کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جنازے سے واپسی پر امام حسین کو دیکھا، وہ اوپر ایک درخت پہ پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے تھے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر اتاری، حضرت حسین کے جوتے پکڑے، سبحان اللہ سبحان اللہ، امام حسین کے جوتوں کو صاف کرنا شروع کیا۔ یہ کون؟ ابو ہریرہ، میرے نبی کا پیارا صحابی، 6000 سے زیادہ حدیثوں کا راوی ابو ہریرہ۔ جناب ابو ہریرہ نے حضرت حسین کے پاؤں، آپ کے پاؤں کو سر کی چادر سے صاف کیا۔ امام علی مقام نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچے۔ سبحان اللہ، آپ میرے نانا کے صحابی ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا او حسین، تمہارے نانا سے جو شان ہم نے تمہاری سنی ہے، اگر تمہیں سروں پہ اٹھا کے چلے تو تب بھی تمہاری عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، مقدراں دا ایک ساوا تیلا نہ ہوندا، خدا دی قسم ساڈی ساہ وی نہ لبدی جے آلے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا۔ نعرہ حیدری۔ تو پھر مجھے کہنا ہے نا کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، ہاں میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان خون رسول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے، آلے نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری حیدری۔ گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جن کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جن کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے۔ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن میرے نبی کی بزم نور سجی ہے،
ایک دن میرے نبی کی بزم نور سجی ہے، ادھر علی، ادھر ابو بکر، ادھر ایک طرف ابو بکر عمر، عثمان نے ادھر ادھر، عثمان نے ادھر، اور نہیں پڑھنے ہو میں بڑے بڑے یہ چیکا کٹائیاں پر آج جڑا نا ساؤنڈ جا رہا ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے. اور میری ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ سب کرم نوازیاں آل رسول کی ہیں. ایک طرف ابو بکر عمر، عثمان نے ادھر ادھر، عثمان ادھر ادھر، انہیں جگمگ جگمگ تاروں، جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب گیا ہوگا، مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. میرے نبی کی بزم نور سجی ہے، میرے تمہارے آقا کی بزم نور سجی ہے. نبی کے یار، نبی کے تابعدار، میرے نبی کے صحابہ ہم تنگوش ہو کر، بلکہ یوں سمجھو کہ شمع نبوت چمک رہی ہے. اے پروانے دائیں بائیں منڈلا رہے ہیں، لیکن عام شمع کے پروانوں میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ عام پروانے شمع سے ٹکرانے کی جسارت کر دیتے ہیں، لیکن یہ پروانے وہ ہیں کہ جو جلتی شمع کو دیکھ کر عشق سے سینہ جلائے رکھتے تھے. ادھر میرے مولا علی تشریف لائے، ادھر ادھر دیکھا. اب دیکھیے نا، یہ بالکل جگہ فل ہے، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں. میرے نبی مکرم کے پاس کوئی جگہ خالی نہیں تھی. جناب حضرت سرکار صدیق اکبر دائیں طرف بیٹھے تھے. جناب صدیق اکبر نے حضرت مولا علی کو دیکھا. جناب علی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، حضور انہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن محفل کی آداب کے مطابق بول کوئی نہیں رہا. اتنے میں جناب صدیق کھڑے ہو گئے. جناب ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے. عرض کی آپ نے فرمایا آپ علی آگے آ جاؤ. جناب مولا علی آگے آ گئے، اپنی جگہ انہیں بٹھایا، خود سمٹ کے بیٹھ گئے. میرے نبی نے جب یہ دیکھا، ویسے ہی میرے نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن تھا. صحابہ فرماتے ہیں اتنا دیکھ کر اللہ کے نبی کا چہرہ اے سورج کی طرح چمکنے لگ گیا. اور نبی نے ایک جملہ بول کر حضرت ابو بکر کو ان کے اس پیار کا بدلہ دے دیا. فرمایا ابو بکر، شان والے کی، شان والوں کی شان جانتے ہیں. ابو بکر قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کو پہچانتے ہیں. اللہ اللہ، میرے نبی نے خوش ہو کے بتا دیا کہ اللہ کا نبی اپنی آل کی تعظیم سے خوش ہوتا ہے. اس لیے لوگوں، ہماری یہ جتنی بھی حضور کی امت ہے، نبی کے صحابہ کے بعد جتنے بھی ولی گزرے، ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں نبی کی آل بیت کا ادب کیا ہے، سادات کی عزت کی ہے، سادات کی تکریم کی ہے، سادات کا ادب کیا ہے. اور میرے نبی کی حدیث بھی پیش نظر رہے. میرے نبی نے فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ.
5 بندے وہ ہیں 4 بندے وہ ہیں کہ جن کی شفاعت میری ذمہ داری ہے. المکرم لذریتی میری آنے والا، سبحان اللہ. والقاضی لهم حوائجهم ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، والساعی لهم فی امورهم ما اضطروا الیہ، سبحان اللہ. اے مشکلوں میں ان کے ساتھ پرہ جما کے کھڑا ہونے والا، والمحب لهم بقلبه وبلسانه دل اور زبان سے میری آل سے پیار کرنے والا. سبحان اللہ. تو پھر ہمیں کہنا ہے نا کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے. گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے. نبی کے صحابہ ہو یا ہر دور کا غوث کتب ابدال قلندر محدث مفکر محقق اعلی حضرت، جو جتنا بھی بڑا ہو میرے تیرے نبی کی اس خاندانی نسبت کو دل و جان سے ادب و احترام کرنے والا. سیدوں کی بات آئے، آستانہ علیہ جلال پور شریف، آستانہ علیہ سیال شریف، اور میاں صاحب عارفے کھڑی، ان کا ذکر نہ ہو ہی نہیں سکتا. پرانے وقتوں میں نا کہ جو نئے دوست ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی ہوگی، لیکن اپنے بزرگوں سے پوچھئے گا. یہ گاؤں کے کمی ہوتے تھے جو جوتیاں بھی سلائی کرتے تھے، جن کو موچی کہتے ہیں، تو ان کو سال کے بعد فصل دیا کرتے تھے، جس طرح آج بھی ہوتا ہے گاؤں میں دیہاتوں میں ہے کوئی. تو یہ کشمیر کا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ادھر دور ایک کسبی رہتا تھا، یعنی یہ کسب کرنے والا، یہ جوتے سلائی کرنے والا. تو میاں صاحب عارف کھڑی علیہ رحمہ آپ نے جوتیاں سلائی کے لیے اس کو دی. اس وقت سائی دے کے لوگ آتے تھے، ناپ دے کے، پیسے دے کے، چمڑا وغیرہ دے کے، تو پیچھے وہ موچی تیار کر دیتا تھا جوتی، تو پھر ہفتے بعد مہینے بعد وہ لے آتے تھے. گاؤں کے ایک سید صاحب بھی ادھر گئے، تو جاتے ہوئے میاں صاحب کے بھائی صاحب نے فرمایا کہ او آتے ہوئے محمد باش کی جوتیاں بھی لے آنا. اور جیسے ہوتا ہے نا کوئی بھائی بازار جائے تو گاؤں کے لوگ، دیہات کے لوگ کہتے تھے اے راجا جی، ملک جی، چودھری جی آنے ساڑھے واسطے سگریٹ لے آنا. ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یار ہم اتنے دور سے جائیں گے، وہ شاپر میں ڈلے کو لے آنا. ہائے ہائے، جو صوفیاء ہوتے ہیں نا بڑے دور تک دیکھتے ہیں، وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھتے ہیں. تو انہوں نے میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی، شام ہوئی، وہ سید صاحب آتے ہوئے جوتے لے کے لا کے رکھے، یہ لیں جی جوتے. اور میں شاہ جی یہ کس کے ہیں؟ وہ جی آپ کے بھائی صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ لے آنا، تو میں گیا تھا موچی کے پاس، تو یہ آپ کی جوتیاں لے آئے. ہائے ہائے، فرمایا تسی اپنے ہاتھ نال چک کے آنی ہیں؟ جی جی میں اپنے ہاتھ نال آنی ہیں. آپ نے وہ جوتیاں اٹھائی، اپنے سر پہ رکھ لی. آپ نے فرمایا جن جوتیوں کو سید کا رسول کی آل کا ہاتھ لگاؤ وہ میاں محمد کے پیروں میں نہیں آئیں گی، وہ سر پہ آئیں گی. پھر اس جگہ میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی نے شعر لکھا تھا، آل اولادی تیری دا منگتا ماشاءاللہ، تے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی اور صدقہ شاہ جیلانی. اللہ اللہ اللہ، ماشاءاللہ.
माशाल्लाह सुभान। میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میری مصطفیٰ کی آل بیت کا ادب، میرے نبی کی آل بیت کا پیار، یہ نبی کے ہر صحابی پہ بھی فرض تھا۔ ابو بکر، عمر، عثمان دیگر رسول اللہ کے سارے یاروں پہ فرض تھا، اور ہم سنیوں کا ایمان ہے انہوں نے اس فرض کو بڑے اچھے طرح سے نبھایا ہے، اور ان سے لے کے آج تک جتنے بھی صحابہ کے مسلک و نظریے والے لوگ ہیں جنہیں سنی کہا جاتا ہے، اور سنیوں میں بھی آج کل ملاوٹ ہو گئی ہے، اور اس حوالے سے میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، صرف اہل سنت والجماعت لکھا ہوا دیکھ کر، ایک منٹ یا آپ کے ادھر دیہاتوں میں نا وہ پرانے کھٹارے قسم کی گاڑیاں بھی چلتی ہیں کہ نہیں چلتی، ان کے آگے یہ ڈرائیور لوگ شوقی ہوتے ہیں، انہوں نے وہ ہمارے پنڈی میں ٹیکسی، کالی ٹیکسی ہوتی ہے نا، بہت 76 ماڈل، اس کے آگے نا سٹیکر لگائے ہوتے ہیں مرسڈیز لگے، اور دیکھیں نا کئی دفعہ۔ اب یہاں دیہات کا بندہ جائے اور وہ اس پرانی پھڑیچل قسم کی ٹیکسی میں بیٹھ کے آئے اور آ کر کے میں آج مرسڈیز سے بیٹھے آئے، انہیں کہنا جناب وہ کنے دی لئی ہو جی؟ پورے 2 لاکھ روپیے دی مرسڈیز سی، تو انہیں کہنا حضرت اکڑی مرسڈیز جڑی 2 لاکھ روپیے دی، اور نہیں یار میں خود تکیا ہوتے لکھے ہویا سی، تے تسی کہنا ہے چاچا جے کھوتے تے شہر دا سٹکر لاؤ تے کھوتا کھوتا ہی رہندا ہے۔ جے بکری تے گدڑ دا سٹکر لاؤ تے بکری بکری رہندی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تے جے گدڑ تے بکری دا سٹکر لاؤ تے او گدڑ گدڑ ہی رہندا ہے، وہ گدڑ گدڑ ہی رہندے، اس دا گوشت 800 روپیے کلو کوئی نہیں خریدتا، ہاں لکھا ہوا ہونا کافی نہیں، اسی طرح نام اہل سنت والے جماعت لکھا ہوا ہونا کافی نہیں، کام بھی اہل سنت والے ہونے چاہیے، تب بندہ سنی بنتا ہے۔ اور یاد رکھو اوریجنل 1 نمبر سنیوں کی پہچان یہ ہے، ان کے مسلک میں آپ کو ولی ملیں گے، وہ ولیوں کا ادب کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جس ولی کو دیکھو ہر ولی بنتا ہی تب ہے جب وہ مولا علی کا غلام بنتا ہے۔ آپ اگر کبھی لاہور داتا صاحب گئے ہو تو آپ کے مزار کے سامنے لکھا ہوا یہ شعر، ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف ہو، عثمان آب زمزم و علی حج اکبر است۔ جو لوگ فارسی سمجھتے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ مولا علی کا مقام داتا صاحب کی نظروں میں کتنا تھا۔ فرماتے ہیں ابو بکر کعبے کی طرح ہے، عمر اس کا طواف کر رہا ہے، عثمان زمزم کی طرح ہے، اور علی حج اکبر ہے۔ علی حج اکبر است، مطلب یہ کہ اس وقت تک حج نہیں ہوتا جب تک کعبہ نہ ہو، کعبے کا طواف نہ ہو، زمزم نہ ہو، اس وقت تک حج اکبر حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ویسے ہی تم لگے رہو تو پھر مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا رشتہ بیان کیا؟ فرمایا علی سے پیار کرنے والوں کعبے کا احترام کرنا، اور صرف کعبے کے پھیرنے مارنے والوں عمرہ چھوٹی چیز ہے، حج اکبر بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے ہم رسول اللہ کی آل کے بھی نوکر ہیں، رسول اللہ کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اور یہ حضور کی آل بیت کا یہ مہینہ آج آخری تاریخ یعنی محرم الحرام کی آج آخری، غالباً آج آخری تاریخ ہے، یہ یکم ہو جائے، ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن میرے خیال میں آج آخری تاریخ یہ محرم الحرام کا مہینہ۔ اور جو اہل سنت ہیں وہ حضور کی نسلوں سے پیار کرتے ہیں، اور یہ جتنے اہل علاقہ ہو آپ دیہات والے لوگ، ہمارا یہی تو کمال ہوتا تھا، ہمارے بزرگوں نے ادب سکھایا، علماء کا ادب، صوفیاء کا ادب، ولیوں کا ادب، سادات کا ادب۔ اور اگر آپ میں کوئی سید ہوں تو سید اپنی عزتیں بڑھائیں، وہ اپنے ایسے کام کریں کہ لوگ ان کے ہاتھ چومیں، اور آپ ان کے کام دیکھ کے ہاتھ نہ چومیں، ان کی ذات دیکھ کے ان کے ہاتھ چومیں۔ الصالحون للہ والطالحون لی، فرمایا نیکوں کا ادب اللہ کی وجہ سے کرو
اور गुनाहगारों से मोहब्बत मेरी वजह से करो। हुजूर ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्ज़ुकुम मिन निअमी, अल्लाह से प्यार करो क्योंकि उसकी नेमतें उसका रिज़्क़ खाते हो। व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे प्यार करो क्योंकि मैं अल्लाह का प्यारा हूँ। व अहिब्बू अहले बैती लिहुब्बी, और मेरे अहले बैत से प्यार करो, अली से, हसन से, ज़ारा से, हुसैन से प्यार करो क्योंकि उनसे मैं प्यार करता हूँ। एक दिन हजरत अली अल मुर्तज़ा तशरीफ लाए। या रसूलल्लाह, क़यामत को हम कहाँ होंगे? मेरे नबी ने फरमाया मैं और तू जन्नत में होंगे, हमारी बीवियां हमारे पीछे पीछे, हमारी औलाद उनके पीछे पीछे। मैं और तू जन्नत में, हमारी बीवियां जन्नत में हमारे पीछे पीछे। जैसा गल नहीं समझ आई तो उस दिवस में इन्ना लेला पड़ागा। हमारी बीवियां हमारे पीछे पीछे जन्नत में। आयशा सिद्दीका के गुस्ताखो, आयशा सिद्दीका माँ है मोमिनों की। हुजूर की सारी बीवियां मोमिनों का मान तरान, इज्जत एहतराम और मोमिनों की माँ हैं। और कोई हलाली पुत्र अपनी माँ के बारे में कोई गलत ख्याल नहीं ला सकता। इसलिए रसूलुल्लाह की सारी आल, सारी औलाद, सारा खानदान हमारे सर का ताज है। तो हुजूर ने फरमाया अली, मैं और तू, हमारी औलाद, हमारी बीवियां हमारे पीछे पीछे जन्नत में। मौला अली के चेहरे पे ना एक तफक्कुर आ गया। तफक्कुर समझते हो? ए फिक्र सी बात मन है, सोच में पड़ गए। अली सोच क्या रहे? यार रसूलल्लाह फमुहिब्बुना, हुजूर जिहड़े साडे आशिक ने, जेड़ा नहीं थे उस वास्ते इन्ना ले ला, तो जेड़ा है ते जो सुभान अल्लाह ना के तो फिर भी उस वास्ते इन्ना ले ला। अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये जो हमारे आशिक है। मेरे नबी ने फरमाया अली तो क्या है? हुजूर इनका क्या बनेगा? फरमाया अली आगे आगे हम, पीछे पीछे हमारी बीवियां, पीछे पीछे हमारी औलाद, और पीछे पीछे हमारे से प्यार करने वाले आशिक। हम इकट्ठे जन्नत में जाएंगे। हाँ। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की। हाँ मेरे दोस्तों याद रखो, कायनात आलम के अंदर मेरी नबी का घराना कल भी इज्जत वाला था, आज भी इज्जत वाला है, और सुबह कयामत तक इस खानदान को अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई हैं। और मेरे नबी ने फरमाया लोगों, कयामत वाले दिन सबसे पहले मैं सैयदों की शफाअत करूंगा। बस रामे सैयद अगर उल्टे पटेड़े काम करते है तो उसका अपना अमल है। हम कौन से सीधे काम कर रहे हैं? अगर हम लाख गुनाह करके भी हमारी उम्मीद ख्याल तक है मौला हुसैन के सदके, मौला अली के सदके हुजूर हमारी शफाअत फरमाएंगे, तो तेरी मेरी शफाअत फरमान के सईदा नहीं फरमाएंगे। हुजूर ने फरमाया सबसे पहले मैं अपनी ज़ुर्रियत में ज़ारा के बच्चों की शफाअत करूंगा, उसके बाद मैं अपने कबीले खानदान बनु कुरैश की, उसके बाद मैं और मखलूक की शफाअत करूंगा। सब तो पहले तो मीजान पे सादात गिरामी से अल्लाह ताला। और आपका क्या ख्याल है जिनकी शफाअत हुजूर करें? इसलिए मेरे सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि एक मुसलमान को ये अकीदा रखना चाहिए कि रसूलुल्लाह की आल कभी जहन्नम में नहीं जा सकती, रसूलुल्लाह की ज़ुर्रियत कभी जहन्नम में नहीं जा सकती। उसकी वजह यह कि इनके जिस्म में जो खून है वो नबी का है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, और जब तक मेरा नबी, मेरे नबी का खून तुम में मौजूद है, मैं तुम पर इज्तिमाई अजाब नहीं लाऊंगा। और जब इस खून के सदके अल्लाह दुनिया के अजाब इज्तिमाई को दूर फरमाता है, उस ओरिजिनल खून को खुद अजाब में क्यों डकर डालेगा? तो फिर हमें कहना पड़ता है कि फड़ ले पल्ला प्यारे नबी दा, अल्लाह
لے پلہ مولا علی دا پھڑ لے پلہ غوث جلی دا پھڑ لے پلہ ہند ولی دا پھڑ لے پلہ خواجہ ولی دا پھڑ لے پلہ مہر علی دا تینو روے نہ تھوڑ کملی والے جیا نہیں اور کوئی کملی والے جیا نہیں اور کوئی کملی والے جیا نہیں اور کوئی نہیں اور کوئی کملی والے جیا نہیں اور کملے والے جیا نہیں اور گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، الحمدللہ ہم سنی ہیں. بولیے کون ہیں ہم؟ سنی ہیں. اور سنی وہ ہے جو رسول کی آل کا بھی نوکر اور رسول اللہ کے صحابہ کا بھی نوکر، سادات کا احترام کریں، صحابہ کرام کی عزت کریں، اور آخر میں میرے ساتھ ایک جملہ بلند کریں. میری تقریر مکمل. میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں. اے سنیاں والا لہجہ نہیں ہے سنے. میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں. جڑا شک کرے اس سے جنمی ہونے کوئی شک نہیں ہے. میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں. کسی کو شک؟ علماء کرام کوئی کسی کو نہیں ہوئے تو میں دور کرنے سے تیار ہوں، کیونکہ قرآن نے وعدہ کیا ہے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے اپنے نبی کے ہر یار سے بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے. جیسے رب بھلائی کا وعدہ کرے وہ جنت کے باہر کہاں رہ سکتا ہے؟ تو اب سارے ذرا صدا لگاؤ، نبی کا ہر یار جنتی. اچھا، نبی کا ہر یار جنتی، نبی کا ہر یار جنتی، نبی کا ہر صحابی، نبی کا ہر پیارا، نبی کا ہر یار. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے نا؟ تو پھر سن، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے اور آل رسول جنت کی مالک ہے. اب کیوں موت پڑ گئی ہے؟ اب کیوں بھائی؟ اب کیا مسئلہ آ گیا؟ یہ میں نے مالک نہیں بنایا. اور میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. کئی حضرات کو یہ بڑی پریشانی ہے، وہ باغ کے چکر میں لگے ہیں، وہ باغ کے لیے آنسو بہا رہے ہیں. مینڈا سجن سائیں مینڈا سن ویرو، وہ حسن حسین دے باغ نو کھچ لیا سی. میں کہو دل چبڑا، تو حسن حسین نو ایک باغ دا وارث بڑائی پھرے ہیں. یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں. تم کہتے ہو آل نبی ایک باغ کے وارث تھے، ہم کہتے ہیں آل نبی کل کائنات کے وارث ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آل نبی کل کائنات کے وارث ہیں، کل کائنات کے مالک ہیں، کل کائنات کے مالک ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آل بیت اطہار جنت کے مالک ہیں. اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا یا علی انت قسیم الجنت والنار. اے علی تو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے. مطلب یہ جسے چاہے جنت میں بھیج دے، جسے چاہے دوزخ میں بھیج دے. یہ کام مالک کرتے ہیں، جیسا چاون واڑن، جیسا چاون کٹن، جیسا چاون واڑن، جیسا چاون کٹن. تو صحابہ جنتی ہیں اور آل نبی جنت کے مالک ہیں. تو ذرا نعرہ لگانا، علی جنت کا مالک، زہرا جنت کی مالکہ ہے، حسن حسین جنت کے. یہ میں نہیں کہتا، میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ الفاطمہ تو سیدۃ نساء الجنہ. وہ فاطمہ جنتی کڑیاں دے پورشن دی مالکہ ہے، تے حسن حسین جنتی جوانا مردہ والے پورشن دے مالک نے. سبحان اللہ.
صحابہ جنتی اور آل رسول جنت کی مالک، یہ عقیدہ ہے اہل سنت. اس کو پلے باندھ کے جائیے، ہنستے جائیے، مسکراتے جائیے، اور یہ کہتے جائیے کہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیوں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، ہے، صدیوں حسین کی ہے زمانہ. حسین کا. اور یاد رکھو لوگوں، ہم نبی کی آل کے نوکر و عاشق ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو آل نبی کا نوکر ہو وہ کبھی یزیدی نہیں ہو سکتا، اس کا کبھی یزید سے کوئی تعلق و رشتہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح. یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے، یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے. یہ فیض حل کا سنا کس کی دسترس میں نہیں، یزید دل میں گر نہ ہو تو پھر حسین مل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اسلام، اسلام، زندہ باد، پاکستان، پاک فوج، ممتاز حسین قادری، زندہ باد، عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری، نعرہ